السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے زہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں زہاب ٹی وی۔ دوستو، ہماری دنیا میں بہت عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں اور وہ بہت عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، لیکن زیادہ عجیب بات تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ لوگ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ بری عورت جو کہ انڈیا میں رہتی ہے، اس عورت کے بارے میں ویئرڈ بات تو یہ ہے کہ یہ عورت پانی میں رہتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس عورت کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ عورت پانی میں کیسے اور کیوں رہتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ سبسکرائب کریں زہاب ٹی وی کو اور بیل آئیکن پریس کریں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ دوستو، یہ 65 سالہ عورت 20 سال سے پانی میں رہتی ہے۔ اصل میں یہ عورت ہر روز دن کے 12 سے 14 گھنٹے پانی میں رہتی ہے۔ یہ عورت صرف سانس لینے کے لیے اپنی گردن کو باہر رکھتی ہے، اور ایسا یہ عورت کس لیے کرتی ہے یہ جان کر آپ کو کافی عجیب لگے گا۔ یہ عورت انڈیا کی اسٹیٹ ویسٹ بنگال کے ایک انتہائی چھوٹے گاؤں میں رہتی ہے۔ یہ گاؤں کافی زیادہ ہی چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا کہ اس گاؤں کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ خیر، اب اس عورت کی کہانی شروع کرتے ہیں جو کہ کافی عجیب ہے۔ دوستو، یہ عورت روز صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی اٹھ جاتی ہے اور سورج نکلنے سے پہلے ہی اپنے گھر سے چل پڑتی ہے اور اپنے گاؤں کے قریب موجود ایک تالاب میں چلی جاتی ہے اور اس تالاب میں بیٹھ جاتی ہے یا کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ صرف سانس لینے کے لیے ہی اپنی گردن باہر رکھتی ہے اور پھر وہ پورا دن اس تالاب کے اندر ہی گزارتی ہے۔ دوستو، اس عورت کا نام پتھارونی گھوش بھی بتایا جاتا ہے اور پتھورانی ہوش بھی بتایا جاتا ہے۔ اب اس میں سے کون سا نام اس کا اصلی ہے، اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ویسے تو یہ پانی میں رہنے والی عورت انڈین مرمیڈ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ عورت دن بھر پانی میں گزار کر جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ گھٹ جاتی ہے۔ یہ عورت گھٹ جا کر اپنے کام سونے تک مکمل کر لیتی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ بوڑھی عورت ایسا کیوں کرتی ہے۔ اصل میں یہ عورت کئی سالوں سے پانی میں وقت گزارتی تھی، لیکن پہلے یہ پانی میں وقت کم گزارتی تھی، اتنا زیادہ وقت پانی میں نہیں گزارتی تھی۔ یہ عورت ایسا اس لیے کرتی تھی کیونکہ ہندوازم میں ایسا کرنا مقدس سمجھا جاتا ہے۔ لیکن 1998 میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس عورت کی زندگی بھی بدل دی اور اس کو پوری دنیا میں مشہور بھی کر دیا۔ اب ہوا کچھ یوں تھا کہ اس عورت کے جسم پر زخم بننے لگ گئے، اس کا جسم سوج بھی گیا تھا۔ اب اس عورت کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کے گھر والے انتہائی غریب تھے۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ کئی دفعہ تو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، تو وہ اس عورت کا علاج کیسے کرواتے؟ ایک تو ہاسپٹل اس گاؤں سے کافی زیادہ دور تھا اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اتنی دور جا کر پتھورانی ہوش یعنی اس عورت کا علاج کروا سکتے۔ پھر ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ جب اس عورت پر پانی ڈالا جاتا ہے تو اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ تب سے اس عورت نے اپنے گاؤں کے قریب موجود تالاب میں ہی دن گزارنا شروع کر دیا۔ اس ان نون بیماری کی وجہ سے، جس کے بارے میں اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، اس کی وجہ سے اس عورت کی بھوک بھی ختم ہو گئی۔ یہ عورت صرف کچھ چاول اور تھوڑی سی سبزی کھا کر گزارا کرنے لگ گئی، کیونکہ ایک تو تالاب میں وہ کچھ کھا نہیں سکتی تھی اور دوسرا یہ کہ اسے بھوک بھی نہیں لگتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ عورت بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی اور اب اس عورت کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ وہ عورت اتنی بیمار اور کمزور تھی کہ
وہ پورا دن اکیلے تالاب میں بیٹھی یا کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، جس وجہ سے ہر وقت اس کے ساتھ گاؤں یا اس کے گھر کا کوئی آدمی ہونا ضروری تھا جو کہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا بھی تھا۔ وہ آدمی اس لیے اس کے ساتھ رکھا جاتا تھا تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ عورت کو سنبھال سکے۔ اب اس پر پورے گاؤں والے تو یہ کہنے لگ گئے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب یہ عورت اس تالاب کی رانی بن جائے گی۔ یہ تو سراسر توہم پرستی یعنی سپرسٹیشن ہے۔ جبکہ دوسری طرف اس کے گھر والے ابھی بھی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ایک دن ضرور آئے گا جب ان کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ پتھورانی کا علاج کروا سکیں۔ تو دوستو، یہ تھی انڈین مرمیڈ کی کہانی کہ وہ کیسے اور کیوں تقریباً 20 سال سے پانی میں رہ رہی ہے۔ بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ